جو ہے اب ہم نیکسٹ سیشن جو ہے وہ قاری شفا الرحمان صاحب سے شروع کریں گے. تو میں اس کے لیے ڈاکٹر نعیم عزیز شوری صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈاکٹر سیکنڈ سیشن کو ٹیک اوور کریں اور ڈاکٹر قاری شفا الرحمان صاحب کو جو ہے وہ اس سیشن کے لیے لے کے آئیں. جزاک اللہ جی. ڈاکٹر نعیم عزیز شوری صاحب. السلام علیکم سب participant. Thank you, Lika Rahman. I would like to introduce Qari Shifa Rahman. He is a well-known religious scholar, and he has won, international award for Qiraat. And if you just Google in YouTube, you can find a lot of videos for him. I heard a lot of Qiraat for Dr. Shifa Rahman. I enjoyed a lot. And he also, یہ پاکستان میں بہت بڑے مدرسہ ہے ان کا، جن میں thousands لوگ جو ہیں وہ دنیاوی اور دینی دونوں طرح کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور اس میں ان کو اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور فوڈ. کچھ ہمبل فیملی سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو میں اب قاری شفا الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ وہ سیشن کو لیڈ کریں اور ہمیں صدقات اور زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں خصوصاً ڈاکٹر عبدالستار اور باقی سب جو احباب ہیں اور جو سسٹرز، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. آپ نے ایک سیشن منعقد کیا ہے جس میں روزہ اور زکوٰۃ جو اسلام کے یعنی 5 پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت استوار ہے، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں تک پہنچ جائیں. تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دیں. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں اور آیت کا انتخاب بھی میں نے ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے جو ابھی پڑھی اس سے ہی شروع کیا، اور یہ آیت انٹرنیشنل نمبر 254 سورہ بقرہ ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام میں مسلمان بنا کر پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اسلام، اس کی ڈیفینیشن کی طرف اگر چلیں تو وہ ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور آ کر پوچھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ اسلام کے بارے میں ہمیں بتلائیے، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ماننا، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اسے وحدہ لا شریک ماننا، اور دوسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف میں فرمایا کہ
رسالت پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی تسلیم کرنا، اور تیسری چیز اس میں وہ ہے نماز، اور اس کے بعد یہ ساری ڈیفینیشن چلتے ہوئے زکوٰۃ کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف میں فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 پلرز ہیں اسلام کے، ان کے اوپر اسلام کی عمارت استوار ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک بنیادی رکن کا انکار کر دیا جائے، اسے نہ مانا جائے، تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سے مجھے جو مضمون دیا گیا وہ ہے زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، خرچ کرو تم اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس دن سے پہلے کہ جس دن، یعنی وہ قیامت کا دن جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہے اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ 4 نسبتیں دنیا کے اندر انسان ان کے سہارے پہ جیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ 4 نسبتیں ہیں کہ کہیں انسان پھنس جائے دنیا کے جھنجھٹوں میں، کہیں مصیبت آن کھڑی ہو، تو انسان سب سے پہلے نسبت استعمال کرتا ہے کہ یہ فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اس نسبت سے اگر اس کی جان چھوٹ جائے اس مصیبت سے تو ٹھیک نہیں، تو دوسرا کام ہوتا ہے سفارش کا، کہ کسی بڑے کی سفارش کروائی جائے، اس سفارش سے اس کا کام ہو جائے یا اس تکلیف سے وہ نکل جائے۔ اگر وہ بھی کام نہ آئے تو تیسری چیز ہوتی ہے کہ بدلہ دینا، کچھ لے دے کے معاملہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر طاقت کے زور سے، یعنی کسی پاور کے ساتھ یہ ہے کہ وہاں سے جان چھڑا لی جائے یا اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزیں دنیا تک ہیں، وہاں جو اعمال صالحہ، اللہ کی توحید کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اور اعمال صالحہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے عملی نمونہ بنے، آپ کی سیرت عملی نمونہ ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اسی ضمن میں میں حدیث کوٹ کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی اور امیر مقرر کر کے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ و نصیحت کی، اور اس میں فرمایا کہ معاذ، آپ جب جائیں گے یمن میں تو سب سے پہلے انہیں کلمہ کی دعوت دیجیے گا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانیں، نماز قائم کریں، اور چوتھی جو چیز فرمائی، جو بنیادی چیز نماز کے ساتھ، وہ تھی کہ ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، اور انہیں جو ہے وہ ان کے امیر وہ زکوٰۃ دیں جو ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ تو یہ کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ اب زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے اس کی طرف چلیں تو اسے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے پاک کرنا، بڑھوتری، یعنی اپنے مال کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آیا ہے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا بقیہ مال جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور اس میں برکت آ جائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کے معاملے کو
گھٹاتے ہیں اور جو صدقات ہیں زکوٰۃ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے ہیں، یعنی ان میں برکت آ جاتی ہے۔ تو شرعی تعریف کی طرف چلیں تو شرعی تعریف جو ہے زکوٰۃ کی وہ یہ ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص شرائط پر مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا، یہ اس کی شرعی تعریف ہے۔ اب چلیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کب فرض ہوئی، تو جمہور کا قول یہی ہے کہ سن 2 ہجری میں ہجرت کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوئی، اور قرآن مجید میں حکماً 31 دفعہ زکوٰۃ یعنی نماز اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نماز، اور ایک مالی عبادت ہوتی ہے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ یعنی قرآن مجید کی آیت میں کوٹ کر دیتا ہوں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ هو بذلك امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتي میری بدنی عبادت، ونسکی میری مالی عبادت یعنی قربانی، للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے جو جگہیں بتائی گئیں وہ 8 مصارف بتلائے گئے ہیں، اور وہ 8 مصارف جو ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے ان کے بارے میں، کیونکہ یہاں ٹائم بہت مختصر ہے تو میں صرف اشارتاً بات کرتے ہوئے آگے نکلوں گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک صدقات جو ہیں ان میں سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے وہ فقراء اور مساکین کا آتا ہے۔ اور فقراء اور مساکین یہ وہ لوگ ہیں جن کی پورے سال کی ضروریات جو ہیں ان کے پاس جو مال و متاع ہے ان سے پوری نہیں ہوتی، ان کے اہل و عیال اور وہ محتاج ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عاملین جنہیں حکومت مقرر کرتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اس کے صحیح مصارف تک جو لوگ مستحق ہیں وہاں تک پہنچائیں، اور ان کو اس زکوٰۃ میں سے تنخواہ جو ہے ان کی مقرر کر کے ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد مؤلفہ القلوب، وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہوئے ہیں، غریب لیکن کچھ الفت رکھتے ہیں اسلام کی طرف، تو ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ اب یہاں کچھ اس طرف رائے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسے ختم کر دیا گیا تھا کہ اب اسلام کا غلبہ ہے، اور اسلام کے غلبے کے بعد اب دائرہ اسلام جس نے داخل ہونا ہے وہ داخل ہو۔ یہ اس وقت تھا جب مسلمان کمزور تھے، اور اس وقت مسلمانوں پر جو ہے یعنی ہر طرف اس طرح سمجھ لیں کہ وہ مظلوم تھے، پس رہے تھے۔ اور یہاں پہ کیونکہ قرآن مجید کچھ جو ہیں وہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت جو ہے سورہ ممتحنہ کی اس طرف جاتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں روکتے نہیں ان لوگوں سے جو تم سے جھگڑا نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس ضمن میں وہ اس طرف آ جاتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ کچھ نہ کچھ معاملہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا حق زکوٰۃ دینے کا وہ مسلمانوں کا ہے، پہلا حق ان کا ہے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے، اس کے بعد جو ہے دوسرا معاملہ دیکھا جائے۔ اس کے بعد جو
رقاب ہیں یعنی غلام ہیں. آج کے دور میں تو یہ غلام جو ہے ان کا معاملہ نہیں ہے آج کا جو دور چل رہا ہے، لیکن اس میں اس طرف جو ہے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ کوئی مظلوم قید ہے اور اس کی رقم دے کے اگر اسے آزادی مل جائے، مظلوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، تو یہ رقم دے کر زکوٰۃ کی اسے آزادی دلائی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد غارمین وہ لوگ، یعنی کسی مسلمان نے یا کافر نے کسی کو اغوا کر لیا ہے، اب اس کا تاوان ادا کرنا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ سے جو ہے پیسے ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی مجاہد اور حاجی اور طالب علم جو اللہ کے راہ میں نکلا ہوا ہے، دین پڑھ رہا ہے، قرآن حدیث سیکھ رہا ہے اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. وابن السبیل اور مسافر بھی. تو یہ مصارف ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں. اب زکوٰۃ جو ہے، جو زکوٰۃ کو خرچ کرنے والے ہیں، صدقات کو خرچ کرنے والے ہیں، قرآن مجید نے ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں اس کو ڈالا اور اس سے 7 خوشے نکلے اور ہر خوشہ جو ہے اس کے اندر 100 دانہ ہے. یعنی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے 700 روپے اجر ملتا ہے، یعنی 700 گنا. اور جتنا ایمان اور تقوی ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے پھر اسے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو جتنا اجر دے دیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. واللہ واسع علیم. اور پھر یہاں جو خطرناک چیز ہے، کچھ لوگ ہیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، بس میں 1-2 منٹ لوں گا. کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تو زکوٰۃ دیتے نہیں، انکار کرتے ہیں اسلام کو، یعنی وہ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. کچھ لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، لیکن ان کے صدقات، ان کے زکوٰۃ وہ سارے باطل ہو جاتے ہیں، وہ باطل ہوتے ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنی خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو. کس چیز کے ساتھ؟ کسی پر احسان جتلانے کے لیے اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے کہ بعد میں اسے آپ جو ہیں زج کریں، ٹارچر کریں اور اس کو حقیر جانیں اور لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کریں. اور فرمایا ان لوگوں کی، اس شخص کی طرح نہ ہونا جس نے مال تو خرچ کیا لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ایسا مال خرچ کرنے والے ہوگا اس کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے. اب ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور میں اپنی بات جو ہے اسے مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قاری شفا الرحمان، آپ نے بہت اچھے طریقے سے زکوٰۃ کے مصرف کے بارے میں بتایا کہ کہاں کہاں پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور آپ نے بتایا کہ جو غریب ہیں، جو بھی آپ کے قریب لوگ ہیں، فار ایگزامپل آپ کی فیملی میں آپ کا کوئی بہن بھائی اور قریبی رشتے دار، ان جو بھی افورڈنگ نہیں کر سکتا آپ اس کو دیں، اور باقی پھر اس جو بھی آپ نے مصرف بتائے ہیں. زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ کے بارے میں کہنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا، کہ فار ایگزامپل 2.5% تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن صدقہ جو ہے ایون کہ آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، کوئی رستے میں کوئی پتھر ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں، کوئی آپ کا بھائی مشکل میں ہے اس کو مشورہ دے دیں. ہمارے کئی جونیئرز آتے ہیں پاکستان سے، وہ نئے ہوتے ہیں، ان کو آپ گائیڈنس دے دیں کہ آئرلینڈ میں آپ نے کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے، اکاموڈیشن کے بارے میں، یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس میں آپ کا کوئی پیسہ بھی نہیں جائے گا، لٹل بٹ آف یور ٹائم، وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے. تو اس میں بھی تھوڑا سا
तमाम लोग जो हैं वो कोशिश किया करें कि अपने टाइम में से लोगों की जो हाजात हैं उनको पूरा करें। थोड़ा सा आपका जो गेस्चर होता है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत, उनके लिए कंफर्ट का बायस बनता है। तो अब मैं डॉक्टर आसिफ अनवर को देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं लोगों के तो डॉक्टर आसिफ वी विल आस्क अबाउट दैट। डॉक्टर आसिफ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया है डॉक्टर नईम साहब और जो हमारे स्पीकर्स हैं दोनों, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे गिने चुने लोग ही हैं यहाँ पे, तो मैं पहले ओपन करूँगा कि चाहूँगा कि यहाँ पे जो सामीन हैं जो कि लाइव वेबिनार में इस टाइम मौजूद हैं, चैट बॉक्स में तो फिलहाल कोई ऐसे क्वेश्चन फेसबुक पे और हमारे जूम पे नहीं आए अभी तक। तो यहाँ पे कोई करना चाहता है तो बजाय चैट बॉक्स के आप लाइव कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन किसी के माइंड में, जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं थे वो पूछे पहले जो है। उसके बाद मेरे पास कुछ लिस्टों के क्वेश्चंस हैं जनरल जो हैं, कुछ मेरे अपने ज़हन में भी हैं, लेकिन मैं पहले दूसरों को जो है दावत देना चाहता हूँ। कोई है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल पूछिए। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर शिफा रहमान से, कारी शिफा रहमान से। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली जो आम आवाम है उनका कंसेप्ट होता है ज़कात के बारे में कि आपके पास जो गोल्ड है घर पे तो उसके ऊपर 2.5% वो देते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें लोगों को क्लियर करें कि और कौन कौन सी आपके पोजेशंस हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपके बैंक में पैसे हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको देखनी चाहिए जब वो ज़कात कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें प्लीज़ गाइड करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें सबसे पहले जो निसाब है ज़कात का वो है 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी। क्योंकि पुराना जो एक पुराना वक़्त था, उस वक़्त जो है सोने और चांदी के अंदर ही ये सारा कारोबार और ये चीज़ें होती थीं। अब क्योंकि नई एक चीज़ है वो है करेंसी। अब उसमें हम ये डिफ़रेंस करेंगे, अगर अलग-अलग एक इंसान उसके पास सोना है 7.5 तोले और वो निसाब को पूरा पहुँच चुका है और उसके बाद उसके पास नकदी भी है। अब वो क्या करेगा कि वो जो निसाब सोने का है उसकी ज़कात उसके उसी निसाब के एतबार से निकालेगा, और जो नकदी है वो नकदी 52.5 तोले चांदी के हिसाब से वो ज़कात अदा करेगा उसमें से। और अगर उसके पास तिजारत का माल है और वो माल तिजारत का माल जो है वो भी निसाब को पहुंच रहा है, या उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और प्रॉपर्टी जो है उसने इस नीयत से खरीदी है कि वो इसको यानी आने वाले वक्त में नफ़ा मिलेगा और वो इसे बेचेगा आगे और पैसे उसे मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी ज़कात जो है वो लागू होगी। और अगर उसके पास सोना है कुछ 2 तोले, 3 तोले, कुछ ज़ेवरात हैं, नकदी है, अब ये सारा जो है इसको हम जमा कर लेंगे और जमा करके इसका जो हम निकालेंगे यानी जिसके साथ 52.5 तोले चांदी का जो नसाब है उसके साथ कंपेयर करके और हम उसमें से ज़कात अदा कर देंगे। शिफा रहमान, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि ज़कात जो है किन चीज़ों पे फर्ज है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है वो ये भी आई थिंक उनके माइंड में होता है कि आप ज़कात जो है वो किन लोगों को दे सकते हैं और कौन इसके हकदार हैं, कि मतलब रिश्तेदारों में या और कहाँ कहाँ किस किस जगह हम उसको दे सकते हैं, और क्या ज़कात जो है सिर्फ रमजान में ही दे सकते हैं या पूरे ईयर का जो होता है वो 1 ईयर जो होता है आपका, कि आपने उसमें जो भी आपकी जमा पूंजी है उसके ऊपर जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि 22.5% और 7.5 तोला सोने के हिसाब से, तो इन दो चीजों को थोड़ा एलैबोरेट करें। जी, मेरी बहन ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। उसमें जो ज़कात जो है, पहले तो ये है कि ज़कात जो है वो उसका नसाब भी आपके पास पूरा हो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसके ऊपर 1 साल का पूरा वक़्त गुज़र चुका हो, और उसके लिए रमज़ान शर्त नहीं है। आम हमारे यहाँ ये जो रमज़ान का मामला चलता है, रमज़ान में लोग इसलिए ज़कात देते हैं कि इसमें एक जो
یعنی کہہ لیں کہ ایک نیکی 700 گنا ہے. تو اس لیے لوگ جو کہتے ہیں، اس لیے اس میں خرچ کرتے ہیں کہ اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل جائے. ویسے جب بھی آپ کا سال کے اندر جو ہے 1 سال پورا ہو جائے اور نصاب کو وہ مال، وہ نقدی، وہ سونا پہنچ چکا ہے، تو آپ اس میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب جو زکوٰۃ ہے اس میں آپ اگر اپنے اہل خانہ میں سے دیکھیں تو آپ کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں آپ اگر آپ کے بہن بھائی غریب ہیں تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ جو ہیں چچا بھتیجے ماموں بھانجے ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. تو اس میں زیادہ تر اپنے خاندان کے اندر پہلے دیکھا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر دیکھا جائے اور پھر اپنے اہل محلہ کے اندر دیکھا جائے کہاں کوئی غریب ہیں. اور اس میں زیادہ جو بہترین اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں کچھ حصہ وہ اس لیے ضرور مقرر کیا جائے کہ جہاں کوئی ایسی تعلیم دی جا رہی ہے دین و دنیا کی، جہاں سے لوگ جو ہیں قرآن حدیث اور دنیا کی تعلیم پڑھ کر آگے جا کر اصلاح معاشرہ کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. کیونکہ وہ جب آگے پڑھائے گا اور وہ ان کو پڑھائے گا اور وہ ان کو، یہ قیامت تک آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن اس کو تقسیم کر لیا جائے ان سارے مصارف پہ، تو اس طرح آپ خرچ کر سکتے ہیں.